أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی ایک ساتھ نازل ہونے والی سورت ہے. سب سے پہلے تو سورہ اقرا کی پہلی 5 آیت، پھر سورہ مدثر کی، پھر بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، لیکن پوری سورت ایک ساتھ سب سے پہلی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ. اب اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر 25 نام بیان کیا. کتنے نام؟ 25 نام. سب سے پہلا نام تو بھائی مشہور ہے جو سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اس لیے بولتے ہیں اس کو کہ بھائی اس کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوتی ہے. اس کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے شروع ہوتی ہے. دوسرا نام ہے فاتحۃ القرآن. تیسرا نام ہے ام الکتاب اور ام القرآن، کہ پورے قرآن کریم کا اجمالی بیان، پورے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان تمام کو اجمالی طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک سورت کے اندر جمع کر دیا ہے. اس لیے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں. اور ایک نام ہے سبع المثانی. سبع المثانی، سبع کا معنی ہوتا ہے 7 اور مثانی کا معنی ہوتا ہے تکرار. مثانی مثنا کی جمع ہے، یعنی بار بار تکرار ہونے والی صورت. اب اس کے اندر 7 آیت ہے. یہ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بھئی اس کے اندر کتنی آیت ہے؟ 7 آیت ہے. اختلاف اس کے اندر ہے کہ بھئی کون کون سی آیت کس طریقے سے 7 آیتیں بنتی ہے، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری ایک آیت. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت، سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پوری قرآن کے اندر. اسی لیے امام شافعی کے مطلب کہ جب نماز ہوتی ہے تو وہاں پر بسم اللہ ہر مرتبہ پڑھی جاتی ہے. ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اسی لیے پڑھتے کہ بھائی ان کا مسلک یہ ہے کہ بھائی ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ بسم اللہ اس صورت کا جز ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی وہ جز ہے. اور امام ابو حنیفہ کا مسلک تو بیان ہو گیا. اب اس کے بعد ہے سورۃ السؤال و سورۃ المناجات، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ اس سورت کے اندر سکھایا ہے. اور ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. کیا نام ہے؟ سورۃ الصلاۃ. اب صلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو یہاں کون سا لفظ ہے؟ صلاۃ کا لفظ، لیکن یہ صلاۃ کے لفظ سے یہاں پہ یہ صورت مراد ہے. صلاۃ کے لفظ سے یہ صورت مراد ہے کہ بھئی میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان، تو اپنے کو کیا معلوم چلا کہ بھئی یہ صلاۃ بھی اس صورت کا ایک نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے اور بندے کے درمیان اس صورت کو آدھی آدھی تقسیم کر دیا. جب بندہ نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری استثناء کی.
اور جب بندہ کہتا ہے کیا کی میرے بندے نے میری عارف کی مالک یوم الدین، نہیں بھائی الرحمن الرحیم، ہاں کیا الرحمن الرحیم بندہ جب نماز میں کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ نماز کے اندر مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. آدھی آدھی مطلب ایاک نعبد یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور و ایاک نستعین یہ بندے کے لیے. کیسے؟ ایاک نعبد کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ کیا کر رہا ہے؟ تعریف بیان کر رہا ہے. اور پھر ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس نے سوال کیا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو 3 آیتیں تو تین آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جس چیز کا سوال کیا میں نے اس کو وہ چیز عطا کر دی. یہ 3 آیت تینوں کیا ہے بھائی؟ دعا ہے. تین آیت دعا ہے. اس کا بیان دعا تفسیر جو آگے آئے گی. پھر اس کے بعد ایک نام ہے سورہ وافیہ، دوسرا نام ہے سورہ کافیہ، اور ایک نام ہے سورۃ الشفا. کیا نام ہے؟ سورۃ الشفا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر شفا رکھی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بستی کے اندر گئے تو قاعدے کے اعتبار سے اس بستی والوں کے لیے ان بستی والوں کو چاہیے تھا کہ بھائی وہ ہماری میزبانی کرتے، لیکن ان بستی والوں نے ہماری میزبانی نہیں کی. اب اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. جب اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹا تو انہوں نے بہت سارے علاج کرے، لیکن کسی بھی علاج اس کے اوپر اثر نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو اپنا کام بن جائے. تو انہوں نے صحابہ کے پاس آ کر پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ ہاں میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سانپ نے کاٹ لیا ہے ہمارے سردار کو. تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہم علاج نہیں کریں گے، کیونکہ قاعدے کے حساب سے آپ نے ہماری میزبانی بھی نہیں کی. پھر معاملہ طے ہوا 30 یا 40 بکری کا، 30 یا 40 بکری کا معاملہ طے ہوا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ سردار اچھا ہو گیا. جب اچھا ہو گیا وہ بکریاں انہوں نے لے لی. اب بکریاں لی تو ساتھیوں کو کہا کہ اب کیا کرنا ہے. ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ان بکریوں کو تقسیم کر لو. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس پورے واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کریں گے. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس واقعے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ اس صورت سے دم کیا جاتا ہے؟ پھر فرمایا کہ بھائی ان بکریوں کو اپنے درمیان تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھنا. تو بھئی یہ سورۃ شفا ہے. اب سورۃ شفا ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ بھئی کون سی بیماری کے اندر، کون سے وقت کے اندر، کس موقع کے اوپر، ان طریقوں کے اندر بہت سارے جو اپنوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت. بھئی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو فرمایا کہ بھئی آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو ابھی تک نہیں کھلا تھا، اور وہاں سے وہ فرشتہ آ رہا ہے جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا تھا. وہ فرشتہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے، ایک سورہ فاتحہ کا نور ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت.
سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے، تو یہ نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جو بھی ان کو پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی حضرت ابو سعید بن معلّہ، اوپر جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہے حضرت ابو سعید معلّہ، یہ واقعہ بخاری میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی، تو میں نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا۔ پھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے جب آواز دی تو آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نماز میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو پکارے تو انہیں جواب دو۔ تو علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے نماز کے اندر تو جواب دینا ضروری، لیکن نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک صورت بتاؤں گا جو بڑی فضیلت والی ہے۔ تو جب باہر نکلنے لگے اور دروازے کے قریب ہو گئے تو حضرت ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے خوف ہوا کہ کہیں باہر نہ نکل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے خوشخبری دی ہے وہ میں سننے سے رہ نہ جاؤں۔ تو انہوں نے باہر نکلنے سے پہلے ہی بتایا کہ بھائی آپ نے بتایا تھا کہ بھائی آپ مجھے کچھ بتانے والے ہو۔ تو فرمایا کہ بھائی قرآن کریم کے اندر سبع من المثانی والقرآن العظیم مستقل قرآن کی آیت ہے، اس پہ سے 7 آیتیں مراد لی جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان 7 آیتیں دی گئی ہے اور یہی پورا قرآن ہے اور یہی قرآن لے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی صورت یا اس صورت کو نہ تورات میں نازل کیا، نہ زبور میں نازل کیا، نہ انجیل میں نازل کیا، نہ آسمانی کسی اور صحیفے میں نازل کیا۔ یہ اتنی جامع مکمل صورت صرف اور صرف قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے۔ یہ کیا تھی بھائی؟ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ اب کل جو شروع ہوگا وہ کل اعوذ سے واپس شروع ہوگا۔ ابھی فضیلت بیان ہوئی، فضیلت کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے نام بیان ہوا، اور سورہ فاتحہ کے جو نام کے اندر تھوڑی بہت واقعات آ گئے کہ بھائی صحابہ نے کس طریقے سے دم کیا، عمل کیا، اور نماز کے اندر کس طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔